الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين شهادة الله إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد جزو رزو نزو عظم له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونبي وحسين وعصيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأقطعنا وأزعدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أنور أجمل أكملنا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة سيد إله
سدرۃ المنتہا فی لیلۃ المعراج کشف الدجا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. بالکل نکمے ہو تسی، نہ ذوق نہ شوق، صرف ٹکر کھان آئے ہو. کوئی تہاڈا تعلق قرآن سنن نال کوئی ہے کہ نہیں؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كنت ترجو ان يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. صل على سيدنا سید ساداتنا سید عباداتنا سید ایماننا سید رونق جدراننا سید ایماننا رونق زماننا و مکاننا علی محمد. حمدن بمحمد حامدن بمحمد حمیدن بمحمد حمودن بمحمد احمدن قبل محمد. اللہم صلی علی محمد. جمال محمد، کمال محمد، اقبال محمد، انوال محمد، اجلال محمد و کمال محمد. اللہم صلی علی محمد. اتم محمد، حاتم محمد، لسان محمد، بیان محمد، عنفوان محمد، اتقان محمد و لسان محمد، قرآن محمد. اللہم صلی علی محمد. وجود محمد و سجود محمد، اجازود محمد منزود محمد، عزبوت محمد و حبوت محمد، کلبوت محمد و ثبوت محمد. اللہم صلی علی محمد. اصل نسل وصل جسل محمد. اللہم صلی علی محمد. اتم محمد، نظم محمد، نظر محمد، فکر محمد، فقر محمد، سفر محمد، حضر محمد، حنین محمد، بدر محمد. صلی علی روضت قبر محمد. اللہم صلی علی محمد. جیوع شجوع عضو محمد، جزو قضو نزو محمد. صلی علی ملاحت محمد. صلی علی عدالت محمد. صلی علی سخاوت محمد. صلی علی صداقت محمد. صلی علی شجاعت محمد. صلی علی عنایت محمد. صلی علی ہدایت محمد. صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. میں اج درود سنانا سی، لیکن جنہ کو سنایا ہے نا اے خان صاحب دی وجہ تو سنایا. تواڈے چ ذوق کوئی نہیں. ایک تے لیلن دیاں ٹوپیاں، منہوس ٹوپیاں پا کے تسی بیٹھے ہو. لاؤ انہاں نوں
جنہیں جنہیں لیلن دیا ٹوپیاں پائی ہیں نا، لاؤ سارے اتارو، پھڑ کے اتارو، ایک دوجے بالاں دے سراں تو بھی لاؤ، یہ بچوں کے سروں سے بھی اتارو، ہے نا ذہنی طور پہ مسکین۔ یہ پلاسٹک کی جو ٹوپی ہے نا، اس میں نماز بھی مکروہ ہے، یہ عزت کی علامت نہیں ہے، پگڑی عزت ہے، یہ رومال عزت ہے، یہ ٹوپی جو اپنی ذاتی ہے یہ عزت ہے۔ یہ جو پلاسٹک کی ٹوپی ہے یہ تو آپ مسجد کے باہر سے یوں پھینکتے ہیں اندر یوں، اور پتہ نہیں کون کون سے گند سے پلاسٹک اکٹھا کر کے بنا کے ٹوپیاں مسجدوں میں دے دیتے ہیں، اس میں کوئی عزت نہیں۔ جو ٹوپی پہن کے آپ کسی کے ہاں مہمان بن کے جانا پسند نہیں کرتے، وہ ٹوپی پہن کے خدا کے گھر میں اس کے سامنے آنا کیسے پسند کرتے؟ اور سمجھو کہ نہیں؟ ہاں، سر کی عزت سمجھ کے پہنتے ہو نا تو پھر یہ نہ پہنو، جو سر کی عزت سمجھ کے پہنتے ہیں وہ نہیں پہنتے، اس میں کوئی عاجزی نہیں ہے، اس میں کوئی انکساری نہیں ہے، یہ محض جو ہے ایک فراڈ ہے، داع ہے اور شیطانی وسوسہ ہے۔ اس لیے آج کے بعد توبہ کرو، یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں جو خرید کے مسجد میں رکھتے ہیں ان کو بھی ایک آنے کا ثواب نہیں، پہننے والے کو بھی کوئی ثواب نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تقریر آپ نے کروانی ہے، آپ کا ذوق ہوگا، شوق ہوگا، توجہ ہوگی تو بیان ہوگا چاہے سحری تک ہو، لیکن آپ تھکے تو میں تو پہلے سے تھکا ہوں، اس لیے توجہ سے شوق سے، اللہ کا گھر ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ دعا یہ کرنی ہے کہ یہ آخری لمحات رمضان کے ہماری بخشش کا سبب بن جائیں۔ دیکھو نا، رمضان کا مہینہ گزرے اور میرے اندر تغیر نہ پیدا ہو، تبدیلی نہ آئے، جس طرح رمضان سے پہلے تھا اسی طرح رمضان کے بعد ہوں تو پھر رمضان کا فائدہ نہیں ہوا۔ رمضان گزرے تو میرے اندر نمایاں تبدیلی آ جائے، رمضان ختم ہو تو میری شخصیت بدل جائے، پھر رمضان کا فائدہ ہے۔ رمضان سے پہلے میں دودھ میں پانی ڈال کے بیچتا تھا، رمضان میں نے توبہ کر لی، اب میں دودھ میں پانی نہیں ڈالتا، مرتے دم تک نہیں ڈالوں گا۔ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تے جے ہوئی ذہن ہنگالے آلائی 5 کلو دودھ میں 2.5 کلو ہنگالا، تو پھر اس کا مطلب ہے تغیر، تبدیلی نہیں آئی۔ رمضان سے پہلے ہم نے کسی کا حصہ کھایا، رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت کہ میں نے توبہ کر لی، اب مرتا مر جاؤں گا کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ بہنوں کے حصے وراثت کے کھائے، رمضان میں توبہ کر لی، میں اپنی بہن کا حصہ واپس کروں گا، اسے اطلاع بھی میں نے دے دی، الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی۔ رمضان سے پہلے میں داڑھی منڈواتا تھا اور توہین رسالت کا مرتکب ہوتا تھا، رمضان میں نے توبہ کر لی کہ مولا تیرے نبی نے کافروں کے وفد جن کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی منہ پھیر لیا تھا، اللہ مجھے حیا آ گئی ہے، آج کے بعد داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ رمضان ختم ہوا، میری شخصیت بدل گئی۔ اگر رمضان سے پہلے بھی میں ویسا، رمضان کے بعد بھی میں ویسا، پھر رمضان کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور توجہ ہے جی کہ نہیں؟ شاہ جی درمیان والے بچیاں نو چپ کراؤ یا باہر کٹ دو، اس طرح مزہ نہیں ہے۔ ہاں اگر نہیں کسی کوئی ویسے بیٹھے تو باہر کھڑا ہو جائے، بیان ختم ہوگا، آپ کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ یہاں وہ بیٹھے جنہوں نے اپنی پیاس قرآن سے بجھانی ہے، جو مسجد میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ دیکھو نا، لمبڑدار کے ڈیرے پہ بندہ بیٹھا ہو اور لمبڑدار کی بات کی طرف توجہ نہ کرے تو وہ کہتا ہے انہوں کٹ باہر، انہوں باہر کٹ۔ یہ اللہ کا گھر ہے یار، یہاں ہم روح کی پیاس بجھانے آتے ہیں، جسم کی پیاس باہر بجھتی ہے، یہاں روح کی پیاس بجھانے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 11 مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟
اس مہینے کو 11 مہینوں کا سردار بنایا میرے رب نے. کیوں بنایا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں نے اس مہینے میں یہ قرآن نازل کیا ہے. اس مہینے میں قرآن نازل کیا اور اس مہینے کو 11 مہینوں کا سردار بنایا. پھر اس مہینے کی جس رات میں نازل کیا، اس رات کے بارے میں قرآن کبھی کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور لوگوں بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے. پھر کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس کو میں سمجھاتا ہوں اپنے ذوق سے، میرا ذوق تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے. میں سمجھاتا ہوں اس انداز میں کہ جس طرح ہم کسی شہر میں جائیں نا، اس شہر میں جائیں اور آ کے واپس اس کی باتیں بتائیں، یا کسی شادی پہ جائیں اور واپس آ کے دوستوں کو خبر سناتے ہیں نا، تو اسی کہتے ہیں ہم اس شادی پہ گئے، وہ تینوں کی پتا ہوئے کی سی وہ شادی. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پنجابی سمجھتے ہو تھوڑی بہت؟ ہاتھ کھڑا کرو جو سمجھتے ہیں. چلو بات بن گئی کہ بات بن گئی نا. دیکھو، یعنی کسی شہر میں کسی وادی میں گھومنے گئے، واپس آ کے ہم نے کہا اس وادی میں گئے، تمہیں کیا پتا، او تینوں کی پتا او وادی دیاں گلاں. یہ ہم کیوں کہتے ہیں تینوں کی پتا؟ حسرت پیدا کرنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے، وہاں جانے کی تڑپ پیدا کرنے کے لیے. اللہ نے کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، میں نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا. ما ادراک، تینوں کی پتا کی یہ قدر؟ تمہیں کیا پتا وہ قدر کیا ہے؟ اب حسرت پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، ربا وہ قدر کی ہے. اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک مہینہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 مہینے. ان کی نمازیں، ان کے صدقے، ان کی زکاتیں، 1000 مہینوں کے نفل، 1000 مہینوں کی تسبیحات، 1000 مہینوں کے اذکار، 1000 مہینوں کے تمہارے صدقے خیراتیں، ساری باتیں ایک طرف. جسے یہ رات مل گئی نا، 1000 مہینے دیاں عبادتاں اس رات دی ایک گھڑی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. ان تاک راتوں میں آج کی بھی ایک رات ہے، میں بھی وہ لیلۃ القدر آج ہو، میں بھی آج ہو، کیونکہ رحمت تو باہر ہے، ٹھنڈی رات ہے. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رات ٹھنڈی ہوگی. ٹھنڈ ہے کہ نہیں باہر؟ تو اسے ہم ضائع کر دیں فضول گپوں میں، فضول باتوں میں. میرا خیال ہے آج توبہ کرتے ہیں، آج اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. اللہ سے توبہ کرنے کا بھی ایک علیحدہ لطف ہے. ایک ایسی توبہ ہے، یہ ایک ایسی معافی ہے جس کا کسی کو نہیں پتا ہوتا. یہ قلب کا تعلق ہوتا ہے اس ذات سے، قلب کا. جب توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، اللہ دل کو سکون دے دیتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا کر دیتا ہے، نیکیوں کا شوق پیدا کر دیتا ہے. بندہ پوچھتا تینوں کی ہویا، تو تے صوفی بن گئے ہیں؟ آکے بس یار گناہاں تو دل چڑھ گئے، سمجھو اس کی توبہ قبول ہو گئی. گناہاں تو دل چڑھ جانا، یہ قرآن کہتا، قرآن کہتا کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے. مولا چاہتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تقوی چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ واٹ از تقوی؟ یہ تقوی کیا؟ عربی کا لفظ ہے، میں نہیں جانتا. پرہیزگاری نہیں سمجھ آئی، میں سمجھاتا ہوں پنجابی میں تقوی کسے کہتے ہیں. تقوی کہتے ہیں کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے رب کو حیا کرنا. وڈیرا بندہ جب
किसी अपने बच्चे को, पोते को, छोटे को, जूनियर को समझाता है ना, वडेरा बंदा खानदानी, वो कहता है ध्यान करी ए मेरे कखा दा हयाल करी। आंदा है कि नहीं? तो किसे नहीं आख्या? और बोलो तो सही, बड़े बड़े सुस्त मजमे वेखे ने भी हसन अब्दाल कट गया सारे खुदा दी कसम। कोई शायद तुहानू किसे समझाया नहीं हो। हाँ ना बोली दा हथ चाहिए ने, गर्दना हिलाई दियां ने, एक एक अज़ा क़यामत दे दिहाड़े गवाही देगा जे। हाँ, ये जो अल्लाह की ताईद में हाथ उठाना, कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत के दिन एक लम्हे के लिए तुम्हारी जुबानें बंद करूंगा, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। ये अल्लाह दी तौहीद ते ओदे कुरान दी ताईद च उठणगे ते गवाही देणगे ना, ते जे ए वधे होण चोलाल ए किवें गवाही देणगे? ओ समझियो कि नहीं? चुस्त होके बैठो, चुस्त होके। अल्लाह फरमाता लअल्लकुम तत्तकून, मैंने तुम पर रोजे फर्ज किए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी पैदा हो जाए। तुम कोई काम करने से पहले मैं रब वाले पासे लो लाओ, किधरे ए काम मैनू मेरे रब दियां नजरां चों डात नहीं पवेगा। मेरा ये काम कहीं मुझे अल्लाह की नजरों में गिरा ना दे, मेरा ये काम मेरे नबी की इज्जत में फर्क ना लाए, क्योंकि मैं उम्मती हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, मैं उम्मती हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। कहीं रसूलुल्लाह की इज्जत में मेरे अमल की वजह से फर्क तो नहीं आएगा। और समझ रहे हो कि नहीं? हलाली बेटा अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखता, हलाली उम्मती अपने नबी की इज्जत का ख्याल रखता। समझो कि नहीं? मैं अक्सर कहा करता हूं, नस्ल का हलाली एक अब के अलावा किसी और को अब नहीं मानता। अब कहते हैं बाप को। नस्ल के हलाली का अब एक है, अकीदे के हलाली का रब एक है। ये अब किसी दूसरे को नहीं मानता, वो रब किसी दूसरे को नहीं मानता। और समझो कि नहीं? तो जो पैगंबर का सच्चा उम्मती है वो नबी की इज्जत की पासदारी करता है। खुदा की कसम, बरेलवी अखवाओ, देवबंदी अखवाओ, अहले हदीस अखवाओ, जो मर्जी जे अखवाओ, लेकिन इज्जत रसूल हरफ ना आन दियो। इज्जत रसूल में हर्फ नहीं आना चाहिए। और इज्जत रसूल का दर्स कहां से मिलता है? किताबुल्लाह से। क्योंकि अगर तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पहचानना चाहते हो तो तुम्हें कुरान समझना पड़ेगा। कुरान समझना चाहते हो तुम्हें मुकामे मुस्तफा समझना पड़ेगा। कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर समझ नहीं आता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान के बगैर समझ नहीं आता, नहीं समझ आता। हवाला दूं तुम्हें, हवाला दूं कि ये कुरान और मेरा नबी, ये दोनों कितनी जरूरी चीजें हैं। नबी अलैहिस्सलाम 13 साल मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह पे मेहनत करते रहे। कितने साल? बोलो बोलो। ओ खब्बे पासे आले अंडा ले हो, कितने साल? 13 साल। 13 साल की तगोदो के बाद मक्के वालों ने मेरे नबी को मक्के नहीं रहने दिया। मेरे नबी ने मक्का छोड़ा। अपना शहर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता, अपनी गलियां छोड़ना बड़ा मुश्किल होता। फिर हो भी मासूम, फिर हो भी इमामुल अंबिया, फिर हो भी नबीउल अंबिया, फिर रसूल नहीं सैयदुर रसूल। सुबहान अल्लाह। मेरे नबी मक्का से निकल रहे हैं, बार बार पीछे देखते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं, काम करना दुश्वार है। अल्लाह ने मेरे नबी को तसल्ली दी, और तसल्ली में अंदाज क्या अपनाया जरा सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ी मजमा अफगानिस्तान बुलाए। इन्नल्लज़ी फारा
علیکَ القرآن۔ او محمد الرسول اللہ، او میرا پاک پیغمبر، او میرا 14 طبقاں دا لاٹ پیغمبر، مقام محمود کا دولہ پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، آپ تو آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، بولے بنا تو میں قبلے بدل دوں۔ نہیں ہو سمجھ آئی تو آنو بول دیتے ہیں نہیں ہو۔ او میرا پیغمبر صرف آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے۔ میں ایک جملہ آکھا خطیبانہ، چہرہ اٹھائے تے تیریاں نظراں میرے ڈیرے وال، تے میریاں نظراں تیرے چہرے وال۔ تم بولے بھی نہ لیکن میں تیرے دل دیاں تختیاں جانن والا۔ بولے بھی نہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ تو بولے بھی نہ تو میں اللہ تیرے چہرے کو دیکھ کر قبلہ بدل دوں۔ میرا پیغمبر ٹوٹی ٹانگ پر ہاتھ پھیرے تو تیرے ہاتھوں کے تقدس سے میں ہڈیاں جوڑ دوں۔ چلو پانی میں ہاتھ تو رکھے، تیرے ہاتھوں کی ان وتھریوں سے نہریں پانی کی بہا دوں۔ دکھتی آنکھ پہ ہاتھ رکھے تو میں آنکھوں کا دکھ دور کر دوں۔ تیرا لعاب ہر کسی کا لعاب گندگی سمجھا جائے، لیکن تیرا لعاب کوڑے کڑوے کنویں میں جائے تو میں مٹھاس سے بھر دوں۔ تیرا لعاب جابر کے ہانڈی میں پڑ جائے، 1400 صحابہ کھائیں ہانڈی کم نہ ہو۔ مزہ نہیں تو اڈائی کی نہیں، پچھلے جڑے ناراض نے، پچھلے جڑے اللہ فرماتا ہے میرا محبوب، او میرا محبوب تو مجھے اتنا پیارا ہے، تو میرا اتنا محبوب پیغمبر ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن۔ میرا محبوب میں نے یہ قرآن میں نے یہ قرآن فارازہ تیرے سپرد کیا ہے، اس کی ذمہ داری تیرے سپرد کی ہے، اس کی اشاعت تیرے سپرد کی ہے، میرا پیغمبر اس کی دعوت تیرے سپرد کی ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن۔ میں نے یہ قرآن کی ذمہ داری تجھے دے دی ہے میرے سونا، لیکن قرآن والی ذمہ داری میں لچک نہیں آنی چاہیے۔ مکے کی فکر نہ کر، لرادک الی معاد، میں مکے کا فاتح بنا کے
مکے دیاں گلیاں تیرے پیراں وچ وچھا دیاں گا مکے دیاں گلیاں تیرے پیراں چ وچھا دیاں گا سونیا ایدی کیوں فکر پیا کرنا ہے ایدی کیوں فکر پیا کرنا ہے اللہ اللہ کتنی اہم ذمہ داری ہے میرے نبی پر اس قرآن کی میرا نبی تو قرآن والی ذمہ داری پوری کر قرآن والی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہر قدم تیرا پہلے قدم تو زیادہ مبارک بنا دے مانگا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اتنا دیاں گا تینوں اتنا دیاں گا اتنا دیاں گا اے شریکہ تیرا ساڑ کے اندروں ہی اندروں مک جائے گا پر میں تینوں دینا نہیں چھڑاں گا جتنی دیر تک تو آپ نہ آکھیں ربا بس کر اللہ 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 لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن علی ذمہ داری نہ چھڑی پیا قرآن علی ذمہ داری نہ پیا چھڑی بول دے نہیں قرآن والی ذمہ داری نہیں چھوڑنی میرا پیغمبر ہر چیز سے تجھے نواز دوں گا لیکن قرآن والی ذمہ داری نہیں چھوڑنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور حوالہ دیا تانوں حوالے اللہ دے قرآن تو تے سنیو اللہ محبت کتنی کردا ہے اعلان کر کے کہندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا او ایمان والےو تہاڈا ایمان مکمل ہی نہیں ہوندا جتنی دیر تک میرا احسان نہ منو اللہ تیرا احسان کیے اللہ فرماندا ہے میرا محمد الرسول اللہ میرا محمد تواڈے اتے احسان ہے میرا اج اسی اس نبی دے طریقے نو آنے ہاں او رہن دے چھڈ دے سنت رہن اج او دی چیز نو کی کہنے ہاں جدی نسبت او دے نالے اسی آنے سنت داڑھی سنت چھڈ دیو میری بیوی نہیں پی مندی بہن نہیں پی مندی بچے نہیں پہ مندے آندنے ابا جی سویرے عید منا کے آؤ راجے کولوں نواں 7 o'clock دا بلیٹ لا کے آؤ ذرا کتنی شرم ساری ہے ادھروں اللہ شوال دا چن نکلدا ہے تے فرشتیاں نو گواہ بنا کے اپنے بندیاں دی بخشش دا اعلان کردا ہے ادھروں سویرے یا راتی اے اللہ نال پھر دشمنی پا کے گھر آ جاندا ہے اے دے تو وڈا کوئی بد نصیب ہے ایو ہی تے وجہ ہے آج مسلماناں نے اوے اگے نہیں بول دے تے تسی پھر دیگا انہاں دے سامنے لیا کے ترو اگے نہیں پہ بول دے ہو یہ نقل و حرکت بند کرو یار اس کو بند کرو 2 منٹ میرا خیال ہے بس کر دے تسی بھی تھکے ہو تے بھوکے ہو تے کھاؤ پیو پھر زندگی رہی تے پیا 4 گلاں کران گے گل دی قدر نہ رہے تے او دا سواد کوئی نہیں آندے نے جڑے بندے چ شوق تے ذوق نہ ہوئے انہوں کدی مت دی گل نہ دسو گل ضائع ہو جاندی کیوں جی خان صاحب ہاں بے قدرے نو کدی گل نہ دسو بے قدرے نو پیار رہن دے کیونکہ ساری زندگی عقیدہ ہی چولاں تے رہا ہے تے چول ہی چول پہ چلن ٹھیک ہے وہ کو 10 منٹ گل سننی جے کوئی نہ سنیو ذرا اللہ اپنے نبی نو کی پیا کس انداز اپنے سونے نو اللہ مخاطب کر کے پیا کہندا ہے یا ایھا الرسول بلغ آکھو بلغ آکھو بلغ او سونا بلغ
تبلیغ کر، بلغ، واز کر، بلغ، نصیحت کر، لیکن خیال کریں او میرا سونا پیغمبر انزل الیک من ربک، اس قرآن وچوں کری جیڑا قرآن میں اللہ تیرے اتے نازل کیتا، یعنی تبلیغ کر تے کدے وچوں کر، بولو۔ صوفی کہندا ہے نہیں نہیں قرآن بڑا اوکھا ہے، اللہ کہندا ہے نہیں نہیں یسرنا القرآن، یسرنا القرآن، میں ٹل لا کے سوکھا بنایا تے قرآن۔ صوفی کہندا لا تسمعوا لہذا القرآن، او قرآن نہ سنیو، قرآن نہ سنیو، جتھے قرآن دا درس ہوئے اتوں ہٹ جا۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا قرآن کولوں ہٹیا اونوں شیطان چاہ کے لے جاندا ہے۔ حوالہ کیے میں یاشو عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا، جیڑا قرآن کو لوں پیشاں ہویا شیطان نے انہوں جفا مار دے۔ صوفی ٹکر کھاندا تے بناندا ہے، انہوں پتہ ہے جے لوکاں قرآن سمجھ لیا تے مینوں کر کے کھانی پینی ہے تے کم جوان دی موت، کم صوفی نہیں کر سکتا، صوفی نہیں کام کر سکتا، او دی موت کام، او آندہ بس انجی صحیح ہے، آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے، آندہ کتے نہیں آندہ گئے آ گئے آ گئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماندا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تے آیت دا اگلا حصہ ویکھیو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلغت رسالتا، اگر اس قرآن دی ایک بھی آیت چھٹ گئی، اگر قرآن دی ایک آیت بھی چھٹ گئی، جدی تبلیغ کوئی نہ ہوئی، جدی اشاعت کوئی نہ ہوئی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلغت رسالتا، اگر ایک بھی آیت چھٹ گئی میرا محمد کریم خیال کریں۔ اللہ فرماندا ہے کی خیال کرنا ہے ما بلغت رسالتا، میں ایو ہی سمجھنا ہے کہ تو رسالت دا حق ادا نہیں کیتا، ایک آیت بھی چھٹ گئی تے صوفی کئی آیتاں چھٹ کے بیٹھا، بیٹھا کہ نہیں؟ وہ بیٹھا کہ نہیں؟ آنکھوں کو مثال دویے۔ اللہ فرماندا ہے او لوگو میں ایک بستی دے اندر ترائے رسول بھیجے اپنے، کتنے رسول؟ بولو درے یوا دوا درے، کتنے؟ ہاں پوئی گی کا نا، ہاں زما پختو پوئی گی، دھیان کریو، توجہ کریو، ہاں پشتوں میں کہو گے تو پشتوں میں بیان ہو جائے گا، لیکن توجہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کتنے رسول بھیجے ایک بستی میں؟ 3 رسول۔ انہوں نے جا کے بستی والوں سے بات کی، بستی والوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔
اور ایک پہلا ایلیگیشن لگایا، ان پر الزام لگایا جو ہر دور کا مشرک لگاتا رہا ہے۔ کیا الزام ہے؟ انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ تم انسان ہو، جو انسان ہو وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہو وہ انسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا او اللہ تمہیں ہدایت دے، انسانوں کے لیے انسان ہی تو آئے گا، کیونکہ پیغمبر امت کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، اگر انسان نہیں آئے گا تو رول ماڈل کس طرح بنے گا؟ انہوں نے کہا چپ کر جاؤ، اپنی دعوت بھی روک لو، یہ جو تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی خوشیاں دینے والا نہیں، یہ جو تم دعوت دیتے ہو چپ کر جاؤ۔ کیوں؟ کہنے لگے لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے لنرجمنکم ولا یمسنکم، اسی تمہانوں پتھر مار مار کے مار دیاں گے۔ اعلان کروا دیا۔ 3 بندے آئے ہیں، 3 بندے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سارے معبودوں پہ پانی پھیر دیا، ان کو قتل کیا جائے گا، فلاں ٹائم پہ منادی ہو گئی۔ ایک بندہ تھا جس کی شہر کے کونے میں دکان تھی، حدیث میں آتا ہے اس کا نام تھا حبیب، نجار تھا، ترخان تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ اس نے دکان بند کی تو نبیوں کی عزت کے لیے دوڑا ہوا آیا، تو اللہ نے اس کے دوڑنے کو بھی قرآن بنا دیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے کونے سے آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے بات کرنے دو ان سے۔ نبیاں نال بڑی لمبی میٹنگ کیتی سو، انہاں دی گل سنیوں سو، ان کی بات سنی، ان کی اشاعت سنی، دعوت سنی، ہائے رونے لگا۔ کیا کہتا ہے؟ یا قوم تبع المرسلین، اے میری قوم میرا دل کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں، ان کی بات مان لو۔ قوم والے کہنے لگے تمہیں کیسے پتا سچے ہیں؟ کہنے لگا تمہیں قسم ہے ان کے چہرے تو دیکھو، جھوٹے دے چہرے اتنے پر نور نہیں ہوندے، جھوٹے آدمی کے چہرے پہ اطمینان نہیں ہوتا، جھوٹے آدمی کے چہرے پہ روحانیت نہیں ہوتی۔ اے میری قوم انی آمنت بربکم فاسمعون، آ میری قوم مقدی مقامہ، میں ان نبیوں پر ایمان لے آیا ہوں، میں دفاع کے لیے کھڑا ہوں، نبیوں کی عزت کے لیے کھڑا ہوں، ان کے مشن کی عزت کے لیے کھڑا ہوں۔ فاسمعون، تم بھی سنو بات، تم بھی ایمان لے آؤ۔ قوم والے کہنے لگے نبیاں نو چھڈو، پہلا حمایتی نو مارو، چھوڑ دو پیغمبروں کو۔ تو جو ہے نبیوں کو چھوڑ دو، نبیوں کے حمایتی کو پہلے مارو تاکہ دوسرا کوئی حمایتی پیدا نہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ پتھر مار 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 کے اتنا مارا، حدیث میں آتا ہے حبیب کا دماغ پگھل کے کان کے رستے باہر آ گیا۔ ابن مسعود کی روایت پیٹ پھٹ گیا، آنتریں باہر آ گئی۔
لاشا قوم کے سامنے پڑا ہوا ہے. کس کے سامنے؟ بولو. قوم کے سامنے پڑا ہوا ہے. اللہ اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ توجہ کرنا. اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے. اللہ کہتا ہے جوں ہی روح نکلی ہم نے اس روح کو کیا کہا کہ لَدْخُلِ الْجَنَّةَ. ہم نے روح کو کیا کہا؟ داخل ہو جا جنت. بولو او بولو. کہاں؟ جنت میں. یہ انہوں نے تجھے موت کی گاٹ اتارا، میں نے تجھے حیات جاودہ دے دی. جنت میں چلا جا. جنت میں بھیجنے کے بعد قرآن کہتا ہے اس نے وہاں پہ کہا قال یا لیت قومی یعلمون، ہائے میری قوم کو پتہ چل جائے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. مینوں کتنیاں عزتاں دے دتیاں میرے رب نے. ایک منٹ عزت کیتی ہے میں رسول دی. دوسرا حوالہ بھی سنیو. ایک اور حوالہ دیا نا تمہیں. حوالہ ایک اور ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے سنو لوگو لا تحسبن الذین قتلوا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا. بل احیاء، وہ زندہ ہے، زندہ ہے. کہاں زندہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے عند ربہم، عند ربہم. کیا معنی؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس. تو جدوں اللہ نو پکار دے ہو اتے ویندے ہو کہ تھلے؟ صوفی اج سانوں کہندا ہے یہ شہید کی حیات کو نہیں مانتے. اللہ کہتا ہے لاکھ لعنتی یہی تے من دے. شہید کی حیات، شہید زندہ ہے. میرا امام ہے جو شہید کی حیات کا منکر ہے، کافر ہے. لیکن حیات وہ مان جو قرآن کہتا ہے. صوفی اپنا ٹکر نہ چلا. اللہ کہتا ہے جب شہید شہید ہوتا ہے، روح نکلتی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ لدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. ابھی آپ کے سامنے دوسرا حوالہ. انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں. لیکن زندہ کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے عند ربہم، اپنے رب کے پاس. یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے انہیں. مجھے ایک بات تو بتاؤ، اور عقلی دلیل ہے. عقل مانے گی آپ کی. اللہ کے لیے ایک بندہ اپنی جان دے دیتا ہے، جان سب سے قیمتی ہے، تے پھر اللہ او دے انعام وچ اونوں زندگی دے تے او بھی تھلے 6 فٹ دی قبر وچ. ایک دماغ تہاڈی عقل منیندی اس گل نو. سواد تے تاں ہے جیڑی زندگی دا ذکر اللہ کردا ہے. اس اپنی جان دیتی تے اللہ فرماندا ہے کی لدخل الجنہ، 8 دروازے جنت کے کھلے، جس میں سے چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا. حدیث میں آتا ہے، یہ تو قرآن ہے اور نبی کی حدیث قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ شہید کی روح کو جنت کے سبز پرندے کے پوٹ میں رکھ دیتا ہے. وہ اڑتا پھرتا کھاتا پیتا اور رات کو عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں بسیرا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے تمہیں کوئی چیز کی ضرورت، کوئی چیز چاہیے؟ وہ کہتے ہیں مولا جیڑا مزہ تیری راہ وچ جان دیندا ہے
او مزہ تیری جنت وچ بھی کوئی نہیں۔ ایک وار دنیا تے بیج، ایک وار زندگی دے، اسی پھر لڑیے، پھر مارے جائیے، پھر زندہ ہوئیے، پھر لڑیے، پھر مارے جائیے، پھر زندہ ہوں۔ جو مزہ تیری راہ میں جان دینے کا ہے، وہ مزہ ہمیں یہاں جنت میں سارا کچھ ہے، لیکن وہ لذت نہیں ملی۔ اور پیغمبر شہید سے بھی اعلیٰ زندہ، اور جو ہمیں یہ کہیں کہ یہ حیات النبی کے قائل نہیں، خدا کی قسم قرآن پکڑ کے کہتا ہوں، حیات النبی کے قائل صرف ہم ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں، صرف ہم ہیں۔ ممات 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 تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جاہلو، نبی پہ موت نہیں آئی، کون انکار کرتا ہے اس کا؟ تمام علماء پیغمبر علیہ السلام کی موت کے قائل نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی عمر کتنی بتاتے ہو لوگوں کو؟ 63 سال کیسے بتاتے ہو تم؟ 63 سال عمر تب بھی بتاتے ہو جب تمہیں پتہ کہ موت آئی۔ اور سنو بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ، ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا۔ کیا اختیار دیا؟ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا وما بین عند اللہ، دنیا کی زندگی میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس رہنا چاہتے ہو؟ ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے، اے حدیث سناندے تے ہے لوکاں نو روان واسطے مندے کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں بابے ابو بکر نو کی بنیا؟ اتنے پیارے بندے کی اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں، یا رسول اللہ پھر اس بندے نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے نے کہا فاختار ما عند اللہ، یا اللہ میں تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے یہ اختیار اللہ اپنے نبی کے سوا کسی کو دیتا نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ، بخاری کی روایت، آخری وقت رسول اللہ کا، نبی پاک کا سر مبارک میرے سینے پہ ہے اور ہاتھ یوں اوپر ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے اللہم برفیق العالی، اللہ مینوں اپنے گوانڈ لے جا۔ تیسری روایت بخاری کی، میرے نبی نے حج کے موقع پر تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا حج کے جتنے اصول ہیں، حج کے جتنے طریقے ہیں سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں اور آپ حج نہ کر سکے مل کر۔ یہ کس طرف اشارہ تھا؟ یہ کس طرف اشارہ تھا؟ یہ کس طرف اشارہ تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر پر جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تمام اشارے کس طرف ہیں؟ ہم وفات النبی کے بھی قائل ہیں، اور تمہارے آباء و اجداد بھی وفات النبی کے قائل ہیں، اس کے بعد حیات النبی کے قائل ہم ہیں، اور اس حیات کے قائل ہیں جو حیات قرآن بیان کرتا ہے اور پیغمبر خود بیان کر گیا۔ وہ حیات برزخی حیات ہے، وہ حیات جنات الفردوس کی حیات ہے۔ ہم نبی کا درجہ اونچا مانتے ہیں، پیغمبر کا درجہ اونچا مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے، لوگوں کو سناتے ہو کہ حضرت عثمان نے اپنی بیگم سے کہا آج مجھے پجامہ بھی دے دو، اپنی تہمد کے نیچے پجامہ پہن لوں۔ کیوں؟ میں نے زیارت کی رسول اللہ کی۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے عثمان روزہ دنیا تے رکھے آئی کھولاں گے کٹھے، روزہ رکھا تو نے، آج افطاری کٹھی ہوگی۔ حضرت عثمان کی قبر جنت البقیع میں، نبی پاک اما عائشہ کے روزے میں، اگر تمہاری بات مانے تو یہ افطاری کہاں پہ ہوئی؟ یہ افطاری جنت الفردوس میں ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا رسول اللہ کی وفات کے بعد، کہا بیٹی نبی علیہ السلام نے تیرے کان میں کچھ کہا تھا، تو رونے لگ گئی تھی، پھر میرے نبی نے تجھے بلایا، پھر تیرے کان میں کچھ کہا، تو ہنس پڑی تھی، وہ بات کیا تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا میرے بابا نے مجھے کہا فاطمہ تیری تے میری جدائی دا وقت آ گئے، میں باپ کی محبت اور باپ کی جدائی برداشت نہ کر سکی، کوئی بیٹی برداشت نہیں کرتی، میں رونے لگی، میرے بابا نے پھر مجھے بلایا،
कहा फातिमा बेटी रो नहीं, सबसे पहले तू मुझे आके मिलेगी। मैं हंस पड़ी। ये मुलाकात कहां हुई? ये मुलाकात कहां हुई? सूफी, तूने टुक्कर सीधा करने के लिए लोगों को धोखा दिया। कुरान शहीद को कहता है, शहीद के बारे में, कील अदखुल जन्ना। और सुनो बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया ख्वाब में, एक मिराज अकबर है, कई मिराज नबी पाक को हुई, ये रूहानी मिराज है। ख्वाब में मुझे दो बंदे, दो फरिश्ते ले गए, मुझे दिखाए गए मोमिनीन के घर, बुखारी, मोमिनीन के घर दिखाए गए। और फिर मुझे काली बदलियों के अंदर एक महल दिखाया गया, हाय हाय हाय, बड़ा आलीशान, मोतियों से, जवाहरों से जड़ा हुआ। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा हाजा मंजिलों का, ये आपका महल है, ये आपका महल है। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, अपना महल तो देखने दो। उन्होंने कहा इन्नहु कद बकी अला का उम्रन या रसूल अल्लाह, अभी आपकी दुनिया की जिंदगी बाकी है या रसूल अल्लाह। जब दुनिया की जिंदगी पूरी होगी, जिस्म मुबारक पाकीज़ा हालत में वहीं पे होगा, रूह मुबारक यहां बसेरा करेगी। बुखारी बुखारी बुखारी। ये मेरा मौजू नहीं था, मैंने किसी के लिए इसको बयान किया। ये मेरा मौजू नहीं था, मैंने किसी के लिए ये बयान किया कि चलो आज मौका है, पता नहीं कल जिंदगी है नहीं है, ठीक है कि नहीं। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इज्जत उस तरह करो जिस तरह कुरान बताता है, जिस तरह कुरान बताता है। क्या शहीद का रुतबा मेरे नबी से ज्यादा? बोलो बोलो बोलो। शहीद को अल्लाह कहे कील अदखुल जन्ना, शहीद को अल्लाह कहे इंदा रब्बिहिम युरज़कून, वो अल्लाह के पास है, रिज़्क खाते हैं। और पैगंबर के लिए वो जिंदगी नहीं मानता तू जो जिंदगी सबसे आला जन्नतुल फिरदौस की, अल्लाह के मेहमान खाने की, हम उस हयात के कायल हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक उस हयात के कायल रहेंगे। आप भी जन्नतुल फिरदौस की हयात के कायल हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो पैगंबर की इज्जत और अजमत के लिए। हम इज्जत रसूल पर मरना भी जानते हैं, मिटना भी जानते हैं। जब तक जिंदगी है, जिस्म में जान है, इंशाअल्लाह नामूसे रिसालत का तहफ्फुज करते रहेंगे। करेंगे कि नहीं? हाथ खड़ा करके नामूसे रिसालत का तहफ्फुज करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे। जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। अल्लाह जिंदाबाद। आज दुनिया के कई कुत्ते नबूवत का दावा कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले फैसलाबाद के मलूनों ने, उन लांतियों ने, उस औरत मलूनों ने नबूवत का दावा किया। एक दिन बाद सराय आलमगीर के एक बदबख्त ने नबूवत का दावा किया। 4 साल पहले एक बदबख्त ने नबूवत का दावा किया। मैं कहता हूं ये इन लांतियों को मौका किसने दिया? हमने इज्जत रसूल का दामन छोड़ दिया, जिसकी वजह से इन लांतियों ने नबी पाक के खत्म नबूवत पे डाके मारे। मुसलमानों, जितनी देर तक हम खुद अपने सरों पर पैगंबर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का कफन पहन के नहीं बाहर निकलेंगे और खुद रसूलुल्लाह की इज्जत अपने दिल में पहले खुद पैदा नहीं करेंगे, नबी की एक एक सुन्नत का दिफा खुद नहीं करेंगे, गैरों से तवक्को ना रखना। हमने खुद नबी की सुन्नतों को छोड़ा, हमने खुद पैगंबर की इज्जत को छोड़ा। आज दुनिया के कुत्ते मेरे नबी की खत्म नबूवत पे डाके मार रहे हैं। हमने मौका दिया, हमने मौका दिया। आज नियत करो कि इज्जत रसूल के लिए पहला मेंबर मैं खुद बनूंगा। मैं जो कर सकता हूं अपने जाहिर को दुरुस्त कर सकता हूं। मैं नबी की सुन्नत से चेहरा सजाऊंगा, मैं नबी की सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनूंगा, मैं नबी की सुन्नतों का दिफा करूंगा।
اور اپنے رب سے دعا کروں گا اللہ مجھے نبی کے طریقے پر موت دے، اللہ مجھے نبی کا سچا محافظ، نبی کی سنتوں کا محافظ، نبی کے طریق کا محافظ، نبی کی وراثت کا محافظ بنائے، اور اپنی اولادوں کو بھی دین سکھائیں گے، پڑھائیں گے، کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ داڑھی منڈانے والے ہاتھ اٹھائیں کہ ہم توہین رسالت آج کے بعد نہیں کریں گے، ہم داڑھی رکھیں گے آج سے۔ داڑھی منڈانے والے چاچا ذرا اللہ ویکھے کہ آج کے بعد داڑیاں نہیں کٹوائیں گے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، سنو، کوئی وظیفہ نہیں، میں قرآن پکڑ کے ضامن ہوں، تسی آج چہرے تے نبی دی سنت سجاؤ، یہ تواڈے رکے کام اللہ آسان نہ کر دے، آکھیو سیدہ تو خمینی سے۔ ہمیں یقین نہیں ہے اپنے رب پہ، ہمارا یقین کمزور ہے، اپنے رب پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے حیا کرو، قولوا قولا سدیدا، زبان پہ سچ لے آؤ، یغفر لکم ذنوبکم، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال آج کے بعد میں درست کر دوں گا، پیچھے جو کچھ کیتے اجے سارا معاف کر دیاں گا۔ آؤ تے صحیح، آؤ تے صحیح، دو کام تم کرو، دو میں کرتا ہوں، دو تم کرو۔ کیا دو کرنے ہیں؟ کوئی پیسہ نہیں لگتا، میرے کو حیا کر جاؤ، کوئی کام کرن تو پہلے ویکھو اللہ دا حکم تے پیغمبر دا طریقہ کیے، میں سنت دے خلاف تے نہیں پیا جاندا۔ دوسرا کام، جدوں بولو سچ بولو، اندر دے سچے بن جاؤ، جھوٹ چھڈو، غیبت چھڈو، چگلی چھڈو، جیڑے رشتے میں بنائے نے انہاں نو بغض تے نفرت دے ترازو تے نہ تولو، بہن بھراواں نو اپنے سینے نہ لاؤ، رشتیاں نو اپنے سینے نہ لاؤ، مسلمان بن کے مسلمان دی عزت کرو، علماء دی عزت تے قدر کرو، اے قرآن پڑھن تے پڑھان والیاں دی عزت کرو، مسجداں نو آباد کرو، اپنیاں زباناں تے سچ لے آؤ۔ اللہ فرماندا ہے یصلح لکم اعمالکم، کسے ویلے بھی مینوں آزما لئیو، میں تانوں گناہ دے نیڑے نہیں جان دیاں گا۔ یصلح لکم اعمالکم کیا مطلب؟ میں تمہیں گناہوں کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ یا اللہ 60 سال کے جو پیچھے ہیں، اللہ کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، انج معاف کراں گا کہ لکھن والے بھی بھول جان گے۔ اللہ کیویں؟ اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم، میں تیرے اعمال نامے جو گناہ مٹا کے نا، اعمال نامے صاف کر کے، یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم حسنات، اپنے کولوں انہاں نوں نیکیاں نال بھر دیاں گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اے نیک بختے کے بد بختے۔ او جدوں مریں گا تے اعلان ہوے گا نزلا من غفور الرحیم، رب دا میزبانی والا دفتر کھلئی، تو مہمان ہے تے رب میزبان ہے۔ اللہ عملاں دی توفیق دے، زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ العزیز۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔